بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہم وطن گوش میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ شکریہ۔ جب محبت میڈیا کے بازار میں ناچتی ہے، جب روحانیت سیاست کی سولی چڑھتی ہے، جب حسن و عشق سسٹم سے بغاوت کرتے ہیں، تب دلوں میں آگ بھڑکتی ہے اور آج دلوں کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ شوبز، تصوف، سیاست اور محبت کے درمیان جھولتی دل کو داستان آج مسلسل کافر صدیق۔ ایپیسوڈ 9۔ اتنا پیسہ ہے تمہارے پاس، نام ہے، پھر بھی گھر خالی ہے؟ سلطان نے زمانے انداز میں پوچھا۔ دل خالی ہو تو گھر کے خالی ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ راحت نے جواب دیا۔ ملک خدا بخش بولا، اچھا بھائی، تم بڑی مشکل باتیں کرتے ہو۔ وہ دل شل کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، بندے کو اچھے وقت میں گھر بسا لینا چاہیے۔ اولاد ہاتھ بھر کی بھی ہو جائے نا، تب بھی تو باپ میں طاقت رہے چار چوٹ کی مار لگانے کو۔ آج کل کے اولاد کا پنڈا نہ سیکو نا تو ان کو بات سمجھ نہیں آتی۔ راحت نے کچھ نہ کہا۔ اب چپ کیوں ہو؟ سلطان نے پوچھا، کوئی دل پشوری تو نہیں لگا رکھی؟ سلطان کی بات سن کر ملک خدا بخش نے خشمگین نگاہوں سے سلطان کی طرف دیکھا۔ سلطان منہ سے تو کچھ نہ بولا مگر اس کی آنکھیں جگمگاتی رہیں۔ راحت اٹھا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کے اٹھتے ہی وہ دونوں جو خاموش کھڑے تھے یک دم چونکنے ہو گئے۔ انہوں نے ملک خدا بخش کی طرف دیکھا۔ ملک خدا بخش ان سے بے نیاز ہی رہا۔ وہ ڈھیلے سے پڑ گئے۔ راحت نے کہا، مجھے چائے کی طلب ہو رہی ہے، تم لوگ کچھ کھاؤ گے؟ پھر وہ دروازے کی طرف بڑھا اور باہر نکل گیا۔ ملک خدا بخش اور سلطان دیکھتے رہے۔ وہ دونوں بھی خاموش کھڑے رہے۔ سلطان بولا، یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ کیا؟ یہ پیار کرتا ہے۔ اچھا؟ ملک خدا بخش نے کہا، تو پھر بی بی جی واپس آئیں گی تو پھر کاش، پھر یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں آپ پہیلیاں ڈال رہے ہیں؟ ملک خدا بخش نے کہا، اچانک جیسے وہ اکتا گیا ہو۔ اس کا دل ہی نہ چاہا کہ وہ کچھ بولے، مزید بات کرے۔ اگر بی بی رانی مل گئی تو؟ سلطان نے دھیرے سے کہا، خدا کرے نہ ہی ملے۔ خدا بخش نے سلطان کی طرف دیکھا۔ اچانک راحت کمرے میں نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں چھری تھی اور رسی کے ٹکڑے۔ بڑی مضبوطی سے باندھا تھا تم لوگوں نے اس کو؟ ہاں تو پھر وہ سارے گھر میں دوڑتا پھرتا، بندہ ایک جگہ پڑا رہے تو محفوظ رہتا ہے۔ خدا بخش ہنسنے لگا۔ اس صورتحال میں اس کی ہنسی بڑی عجیب لگی۔ سلطان کو محسوس ہوا جیسے خدا بخش محض خانہ پوری کے لیے آیا ہے۔ اس نے راحت کی مرمت اس لیے کروا دی تھی تاکہ سردار صاحب کو پتہ چل جائے کہ اس نے کارروائی پوری ڈالی ہے۔ سلطان نے ان دونوں سے کہا، تم دونوں جاؤ اور نگرانی کرو، کوئی الٹا سیدھا کام نہ ڈالے۔ وہ دونوں باہر چلے گئے۔ راحت پہلے ہی جا چکا تھا۔ ان کے جاتے سلطان نے سوچا ہوا جملہ جیسے خدا بخش کو کھینچ مارا۔ جب تمہیں پتا تھا تو رولا ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا پتا تھا اور کیا کرتا؟ یہی کہ اس کی اور بی بی جی کی کوئی تگڑم ہے۔ تگڑم؟ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ نہ بچہ بن اور نہ مجھے بہلا۔ مجھے پتا ہے کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ راحت بی بی جی کو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی اغوا کر سکتا ہے۔ کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ خدا بخش نے پوچھا۔ صاف صاف لگ رہا تھا کہ وہ بات کو گھمانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں کہ رانی بی بی کے نام سے کیسے بے چین ہو جاتا وہ؟ چاندنی رات کے ستارے جگر جگر کرتے ہیں اس کی آنکھوں میں۔ جب تم جانتے ہو تو پھر اکٹھا کس لیے؟ جب یہ ہوا تو میں وہاں موجود تھا۔ خدا بخش نے اعتراف کیا۔ کیا؟ اور تم دیکھتے رہ گئے؟ ابھی سن تو صحیح، بھولے جاتا ہے۔ مت ماری گئی ہے تیری۔ میں بھلا بت بنا کھڑا رہتا مگر کیا؟ وہ سب اتنا اچانک ہوا کہ میں کچھ کر ہی نہیں پایا۔ کوئی بجلی سے چمکی بس۔ میری گاڑی کیا کہ گاڑیاں اس طرح کھڑی تھی کہ میں نہ آگے ہو پایا نہ پیچھے۔ میں ڈبے کی طرف دوڑا مگر وہ جیسے موڑ مڑتے ہوا میں پگھل گیا، دکھائی نہ دیا۔ جتنی دیر میں پلٹ کے گاڑی تک آیا اور گاڑی نکال کے ادھر مڑا تو وہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ لیکن کہاں؟ کون اٹھائے گا ہماری بی بی رانی کو؟ اللہ ہی جانے۔ بس رات میں غضنفر کو چھاپ لیتے ہیں، شاید کو سراغ مل جائے۔ اب یہ غضنفر کون ہے؟ سلطان نے حیرت سے پوچھا۔ وزیر کا بیٹا ہے، ذرا عیاش ہے اور باپ کے پیسے کی گرمی، خود کچھ نہیں کرتا۔ خدا بخش نے کہا، تو سیدھا اسی کے پاس چلنا تھا نا۔ اس بیچارے کو بلا وجہ لپیٹ دیا۔ بلا وجہ نہیں؟ کیا مطلب؟ میں جانتا ہوں
بی بی رانی اور یہ راحت قزلباش بڑی جگہ رکھتے ہیں ایک دوسرے کے دل میں، پر کہتے نہیں ہیں۔ میں نے دیکھا بی بی جی کو، ان کے راحت کو دیکھنے کا انداز سے پتہ چل جاتا ہے، اور راحت وہ تو جیسے بی بی رانی کی پرچھائیوں سے بھی یوں سمٹتا ہے کہ مانو کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ پر کیا؟ سلطان نے بے صبری سے پوچھا۔ جو تم نے اندازہ لگایا ہے وہ کیا ایک دوسرے کی آنکھوں سے نہیں لگا پائے ہوں گے، پر کوئی چیز تھی درمیان میں جو کہنے سے روکتی تھی۔ ہاں میں جانتا ہوں، سلطان نے گردن ہلائی۔ کیا؟ خدا بخش نے چونک کے پوچھا۔ مجھے بھی رانو سے کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، میرے چاچے کی بیٹی تھی، بڑی سونی لگتی تھی مجھے، پر اس کا روب ایسا تھا کہ بس ہر باری دیکھ کر رہ جاتا تھا۔ سامنے اس کے زبان میں کیکر پڑ جاتے تھے اور پیچھے سوچتا تھا یہ بھی کہہ دوں گا وہ بھی کہہ دوں گا۔ پھر کیا کیا تو نے؟ کیسے کہا؟ او میں نے کیا کرنا تھا، ایک دن آپ ہی وہ کسی اٹھا کے بولی۔ پھر تیرا دم کیوں نکل جاتا ہے مجھے دیکھ کے؟ کچھ بولتا کیوں نہیں، منہ بھرے مکی کے دانے والے؟ سلطان کی آنکھیں چمکنے لگی اور چہرہ لال ہو گیا۔ ملک خدا بخش ہنسنے لگا۔ او ہنس مت، تجھے کیا پتا، تو بڑا کھردرا بندہ ہے۔ خدا بخش بولا، مجھے ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ پھر بی بی جی کو کیوں واپس نہیں لانا چاہتا؟ سلطان نے اچانک پوچھا۔ کیا؟ خدا بخش بھوچنکا ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا بک رہا ہے تو؟ بال نہ سمجھ مجھے، بڑا ہو گیا ہوں۔ بی بی جی کو تو نے گودوں میں کھلایا، بڑا چاہتا ہے تو ان کو۔ ہاں ہاں میں جانتا ہوں، انہی ہاتھوں نے بی بی جی کو سینکڑوں بار پاؤں پاؤں چلاتے ہوئے بڑی بار گرنے سے بچایا۔ 5 برس کی تھی وہ، تب سے ان کو کندھے سے لگا کے پھراؤں میں۔ اور کیا؟ سلطان نے تیزی سے کہا۔ جو آنسو ان کے ہاتھ پہنچتے رہے، جن ہاتھوں نے ان کو ماں باپ کے بعد سنبھالا ہو، جن کو کندھوں پر بٹھا کر پھرایا ہو، جن کو گھوڑا بن کے پیٹھ پہ بٹھا کر دوڑایا ہو، اس کو انہی ہاتھوں سے کیسے گولی مار دوں؟ خدا بخش نے دونوں ہاتھوں سے مکے بنا کے فرش پہ دے مارے۔ پاگل ہے تو؟ سلطان بفر کر بولا۔ تو کون ہوتا ہے بی بی جی کو گزن پہنچانے والا؟ سردار شوکت داد کا حکم ہے کہ داغی عورت کو رکھ کے کیا کرنا؟ خدا بخش بولا اور چپ ہو گیا۔ کمرے میں اچانک صفا خاموشی کا راج ہو گیا۔ سلطان خاموشی سے اس کو دیکھتا رہا، جیسے اس نے کوئی انہونی بات کہہ دی ہو۔ ویسے آنکھیں پھاڑ کے کیا دیکھ رہا ہے، جیسے تجھے کچھ پتہ ہی نہیں۔ ریت رواج سے پرے ہے تو؟ وہ سردار صاحب غصے میں کہہ گئے ہوں گے، اپنی سگی اولاد سے بڑھ کے چاہتے انہیں۔ وہ زخم ناسور بن جائے نا تو بدبو آنے لگتی ہے، سڑ جائے تو کاٹ کے پھینکنا پڑتا ہے، پر بندہ نہیں کاٹا پیٹا جاتا۔ وہ جھلا ہو گیا تو کیا سلطان، جانتا نہیں پرکھوں کی روایت؟ تو پھر کیا کرے؟ جدھر چاہ ادھر راہ۔ کیا مطلب؟ جہاں کو راہ نہیں ملتی، کو راستہ نہیں ملتا، وہاں چاہ راستہ بنا دیتی ہے۔ کھل کے بات کر، پہریا کیوں ڈال رہا ہے؟ بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم نے بس بی بی جی کو ڈھونڈتے رہنا ہے، ڈھونڈنا نہیں ہے، پر وہ سب سمجھ جائے گا۔ تو کیا غضنفر کو چھاپ لینے کا ارادہ چھوڑ دیا؟ وہ الگ بات ہے۔ میری سمجھ میں تیری باتیں نہیں آ رہی خدا بخش۔ کیا ہم سردار صاحب کو جواب دے نہیں ہے؟ بالکل ہے، لیکن وہ جواب جس سے بی بی جی کی جان کو خطرہ نہ ہو۔ جن ہاتھوں نے ان کو جھلایا ہے وہ انہیں قبر میں نہیں لٹا سکتے۔ پر وہ دونوں، سلطان نے اپنے ساتھ کے دونوں آدمیوں کی طرف اشارہ کیا۔ جب بات بڑھے گی تب دیکھا جائے گا، خدا بخش نے کہا، اور اندر داخل ہوتے راحت کو دیکھ کر چپ ہو گیا۔ راحت کے پیچھے پیچھے رفیق اور اس کے عقب میں وہ دونوں ٹرے اٹھائے ہوئے تھے۔ کمرے میں کھانے پینے کے لوازمات کی اشتہا انگیز مہک پھیل گئی۔ سلطان نے نتنے پھلائے اور گہری سانس لیتے ہوئے بولا، قسم سے بھوک لگ گئی، اسی لیے تو منگوایا ہے۔ راحت بولا۔ سلطان نے اس کی طرف دیکھا۔ راحت کے چہرے پہ کوئی تاثر نہ تھا۔ سلطان کو تھوڑی دیر پہلے اس کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک پر تاسف ہوا۔ ڈبل روٹی، سالن، تافتان اور حلوہ تھا۔ وہ چاروں کھانے لگے۔ راحت بیڈ کے کنارے پر ٹکا انہیں دیکھتا رہا۔ تم بھی آ جاؤ، سلطان نے اسے دعوت دی۔ میں بس چائے پیوں گا۔ کھانے کے دوران ہی رفیق چائے لے آیا۔ سلطان نے چائے کا مگ اٹھاتے ہوئے پوچھا، تم غضنفر کو جانتے ہو؟ بس یوں ہی سرسری سا، آرٹس کونسل میں نمائش کے موقع پر سرسری سی ملاقات ہوئی تھی۔ نہ تو اسے آرٹ کا پتہ ہے اور نہ ہی بات کرنے کا سلیقہ۔ عجیب اجڑ سا انسان ہے۔ ہم کھول لیں گے اس کا کچا چٹھا، خدا بخش نے کہا۔ ذرا دیر بعد وہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ سلطان نے جاتے جاتے دروازے میں سے پلٹ کے اسے دیکھا اور دھیرے سے بولا، تم اچھے آدمی ہو۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ خدا بخش نے راحت کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، معاف کر دینا، میں جانتا ہوں کہ تم اچھے آدمی ہو، لیکن تمہیں بچانے کے لیے یہ کرنا ضروری تھا۔ کیا مطلب؟ میں تمہاری بات نہیں سمجھا۔ تمہاری اصل تو پنڈ سے ہے، پھر بھی تم نہیں جانتے؟ ٹی وی میں، اخبار میں، جگہ جگہ یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ تھی جب اغوا ہوئی۔ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا کیسی صورت میں دونوں کیا کرتے ہیں؟ میں نے تو سردار صاحب کو صرف یہی بتایا تھا کہ تم نے تصویر بنائی تھی بی بی رانی کی، اور بس۔ کیا مطلب؟ ہم اپنی روایت کے مطابق دونوں کو ہی مار دیتے ہیں۔ اس نے راحت کی طرف دیکھا۔
سردار شوکت دار کے قہر کو تم نہیں جانتے، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کس مصیبت میں ہو، اسی لیے اس کیس میں خود کو زیادہ ملوث نہیں کرنا۔ سردار شوکت دار کا دماغ پھر گیا نا تو پھر تم نہیں بچو گے۔ میں نے اپنی گولی کہیں اور فٹ کر دی ہے۔ گولی؟ کون؟ کہاں؟ کیوں؟ راحت کو پریشانی ہونے لگی۔ غضنفر جائے گا اپنی جان سے، کیا وہ اس میں ملوث ہے؟ پتہ نہیں، اس نے 2-1 بار بی بی رانی کو تنگ کرنے کی کوشش کی تھی، سزا تو بنتی ہے نا، پر یہ سراسر غلط ہے۔ کسی کی بدتمیزی کا مطلب جان لینا نہیں ہے، سزا تو ملے گی۔ خدا بخش نے لاپرواہی سے کہا، اگر وہ نہیں تو تم، کہانی مکانے کے لیے کوئی منطق تو چاہیے نا، تو پھر مجھے مار دو، اب جینے کو جی نہیں چاہتا میرا۔ تم کو کیسے مار سکتا ہوں؟ کیوں؟ میں نے دیکھا بی بی رانی کو تمہیں دیکھتے ہوئے، ہم پنڈ والے مٹی سونگ کے پانی کا پتہ لگا لیتے ہیں، پتہ دیکھ کر بوٹے کا نام بتا دیتے ہیں، تو آنکھیں دیکھ کر محبت کا پتہ نہیں لگا سکتے۔ خدا بخش نے اس کا کندھا تھپ تھپایا اور باہر نکل گیا۔ راحت اپنی جگہ سنسا کھڑا رہ گیا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کتنی عجیب انہونی سی بات تھی، وہ اس سے شیری گل کا پتہ کرنے آئے تھے، دشمنی کرنے آئے تھے اور دوستی بنا کر چلے گئے تھے۔ بھائی جی، اچانک رفیق نے اسے چونکا دیا۔ راحت نے اسے دیکھا، وہ دروازے میں کھڑا اس کی جانب عجیب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں کیا بات ہے؟ کون تھے جی یہ؟ کیسے ڈاکو تھے؟ ڈاکو؟ ہاں جی، میں نے گھنٹی کی آواز کا دروازہ کھولا تو بھرا مار کے اندر گھسا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے لا کر کمرے میں باندھ دیا۔ بڑی مضبوط گرہیں لگی تھی، ابھی تک بازو اور کلائیاں دکھ رہی ہیں۔ ہاں بس غلط فہمی میں ہی آ گئے تھے، وہ کسی اور کو ڈھونڈ رہے تھے، غلط نشاندہی تھی، گھر کا نمبر غلط تھا۔ تو پھر پولیس کو فون کرے بھائی جی؟ ان کا کیا پتا کب پھر سے آ جائیں، غلط فہمی کا جھنڈا پکڑے پکڑے اور پھر سے کوٹ کاٹ دیں۔ نہیں، تم جا کے سو جاؤ۔ پتہ نہیں کیوں راحت کو رفیق کے انداز اور لفظوں پہ ہنسی آ گئی تھی۔ میں جی پاؤں دبا دوں آپ کے؟ نہیں، تم جا کے سو جاؤ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب نہیں آئیں گے وہ۔ آپ کے ہوتے ہوئے گھبرانے کی کیا ضرورت؟ رفیق نے کہا اور دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا۔ راحت بستر پر بیٹھ گیا اور جب اس نے دونوں ٹانگیں اٹھا کر بیڈ پر رکھی تو اسے یوں لگا جیسے کمر سے، پیٹھ سے، کولوں سے درد کی تیز لہریں پیروں کی انگلیوں تک دوڑ گئی ہوں۔ بے اختیار اس کے منہ سے کراہیں نکل گئیں۔ اس نے گہری گہری سانسیں لے کر درد کی کیفیت کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ آنکھیں بند کرتے اس کو آواز آئی، کہاں ہو تم؟ آئے نہیں؟ راحت ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ اس آواز کو تو وہ ہزاروں میں شناخت کر سکتا تھا، وہ آواز شیری گل کی تھی، وہ اسے پکار رہی تھی۔ تم آئے نہیں؟ وہ لڑکا ایڈمیشن کے لیے آیا تھا۔ سرمد اپنی کلاس لے کر نکلا ہی تھا کہ اس نے روک لیا۔ سر جی 1 منٹ، اس نے کہا۔ جی؟ سرمد نے اس کی طرف دیکھا، اس کے گھونگھریالے بال، گوری رنگت میں ہلکی سی گلابیت اور بڑی بڑی سے آنکھیں۔ وہ میں ایڈمیشن لینے کے لیے آیا ہوں، میرا نام مراد ہے، آپ وہاں چلے جائیں، ایڈمیشن کے لیے وہاں سے فارم لے لیجئے اور فل اپ کر کے جمع کروا دیں۔ وہ تو میں نے لے لی ہیں، لیکن کیا کوئی مسئلہ ہے؟ جی وہ، سرمد نے اسے غور سے دیکھا، وہ اچھے گھر کا لگ رہا تھا مگر اس کے کپڑے صاف ہونے کے باوجود بوسیدگی کی علامت تھے۔ اچانک جیسے سرمد کو اندازہ ہو گیا کہ بات کیا تھی۔ فیس کی پرابلم ہے۔ جی آپ کو کیسے پتا؟ اس نے حیرت کے جھٹکے سے سنبھلتے ہوئے پوچھا، ساتھ ہی گہرا سانس دیا، یوں جیسے کہنے کی مشقت سے بچ گیا ہو۔ وقت تو ایک جیسا چکر چلاتا ہے۔ اپنا فارم مجھے دے دو۔ کون سی کلاس کا ہے؟ میں نے انٹر کر لیا ہے، اب انٹری ٹیسٹ کی تیاری کے لیے داخلہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ اندر سر نے فارم دیے تھے اور ساتھ میں فیس کا چالان بھی۔ پریشان مت ہو، 7 بجے کلاس شروع ہوگی، ابھی 3 بجے ہیں، تم اطمینان سے آ سکتے ہو۔ شکریہ سر، اس نے جلدی سے کہا اور ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اوکے، سر نے ہاتھ ملا کے جواب دیا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ سر، اب کیا ہے؟ سرمد نے پلٹ کے پوچھا۔ وہ فیس آپ نے بتایا نہیں کہ کتنی لانی ہے؟ تم پہلے کتابیں اور نوٹس خرید لو، فیس بعد میں دے دینا۔ سرمد آگے بڑھ گیا۔ مراد چند لمحے اس کو دیکھتا رہا اور پھر چل دیا۔ سرمد کمرے میں داخل ہوا تو پاپا نے پوچھا، کیا ہوا؟ کیا کہہ رہا تھا وہ بچہ؟ فیس کے لیے پریشان تھا، سرمد نے بتایا اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے فارم ان کی میز پہ رکھ دیا۔ عزت نفس بڑی چیز ہے، تم نے اچھا کیا، انہوں نے آہستہ سے کہا اور مسکرا دیا۔ صحیح کہتے ہیں آپ، میں نے خود اپنی تعلیم کیسے حاصل کی ہے یہ میں ہی جانتا ہوں، اس لیے جب کوئی ایسا مسئلہ سامنے آتا ہے تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے آئینے میں میرا اپنا آنکھ سوال ہی بنا کھڑا ہے۔ بعض اوقات منہ سے شکریہ کے لفظ نہیں نکلتے مگر بندے کا پورا بدن شکریہ کی تفسیر بن جاتا ہے، پاپا نے کہا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ کے بندے کے اکاؤنٹ میں خوشیاں
کامیابیاں جمع کر دیتا ہے اور بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سی مصیبت، کون سی بلا اس کے اکاؤنٹ سے باؤنس ہو گئی ہے۔ سرمد کچھ نہ بولا اور مسکرانے لگا۔ پاپا بالکل ایسی ہی باتیں کرتے تھے جیسے اس نے سوچا تھا کہ میرے پاپا ہوتے تو مجھ سے کیسے اور کیا کیا باتیں کرتے، کیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خیالات کا تبادلہ کرتے۔ باپ تو بیٹے کے دل کی بات جان لیتے ہیں۔ سرمد نے ان کی طرف دیکھا، وہ اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سرمد چونک کے سیدھا ہو گیا۔ تم بھی تو میرے بیٹے ہی ہو۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میرا ایک بیٹا ہو جو مجھ سے لڑے جھگڑے، ضد کرے، فرمائشیں کرے، جو مجھ سے بھی لمبا ہو، اونچا ہو، جس کے سارے سپنے میں پورے کروں۔ وہ خواب جو میں نے دیکھے تو بہت مگر پورے نہ کر سکا، وہ سب خواب میں اپنے بیٹے کے پورے کروں، اور پھر کیا؟ اور پھر مجھے تم مل گئے، اپنے بیٹے جیسے۔ یار یہ زندگی بڑے مزے کی چیز ہوتی ہے۔ قدرت چپکے چپکے محروموں کے اکاؤنٹ میں خواہشیں جمع کرتی رہتی ہے اور ایک دن خوشیوں بھرا چیک پکڑا دیتی ہے۔ کیسا چیک؟ تم بھی تو قدرت کی طرف سے میرے لیے چیک ہو۔ اچانک سرمد کو یوں لگا جیسے وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی تھے اور فریہ ان کو جوڑنے کا سبب بن گئی۔ چلے کھانا کھا کر آتے ہیں، فریہ انتظار کری ہوگی۔ ہاں، ذرا دیر پہلے ہی اس کا فون آیا تھا، کہہ رہی تھی کہ چاول دم پہ ہیں، جلدی سے آ جائے، شعیب صاحب نے کہا۔ وہ دونوں باہر نکل گئے۔ سرمد نے بائک سٹارٹ کی اور شعیب صاحب پیچھے بیٹھ گئے۔ بھائی زوردار بھوک لگی ہے، سرمد نے گھر میں داخل ہوتے ہی کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ ابھی تک کھانا تیار نہیں ہوگا، اب کچن میں بھی مجھے گھسنا پڑے گا۔ جی جی بالکل، پہلے صبح ناشتے کے برتن دھو لینا، پھر گھر کی صفائی کر کے ہانڈی بنا لینا، فریہ نے اطمینان سے کہا۔ کیا مطلب؟ دیکھیں پاپا، ایک پڑھے لکھے آدمی کی یہ عزت ہوتی ہے تو کیا ہوا؟ ہر بڑے ہوٹل میں مرد ہی تو برتن بھانڈے مانجتے ہیں، ہنڈیاں بناتے اور پکاتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، باورچی یا خانسامہ؟ جی نہیں، وہ شیف کہلاتے ہیں اور بڑی اعلیٰ تنخواہیں لیتے ہیں۔ دیکھتی نہیں ٹی وی پر کیسے کیسے کھانے کے پروگرام مرد حضرات ہوسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، خدا سب کے دن بدلتا ہے تو باورچی کے دن کیوں نہ بدلے گا؟ پاپا دونوں کی نوک جھونک کا مزہ لیتے رہے۔ اس دوران فریہ نے کھانا بھی لگا دیا۔ کیا مراد آیا تھا ایڈمیشن کے لیے؟ فریہ نے کھانے کے دوران سرمد کو مخاطب کیا۔ ہاں، مراد آیا تھا، سرمد سے پہلے شعیب صاحب نے جواب دیا۔ جتنی پیاری شکل ہے اسی قدر مؤدب بچہ ہے ماشاءاللہ۔ تم کیسے جانتی ہو؟ پچھلی گلی میں 2 مہینے پہلے شفٹ ہوئے ہیں، والد کا سال بھر پہلے انتقال ہو گیا۔ ان کی والدہ زہرہ باجی بہت اچھے کپڑے سیتی ہیں، 2 ہی بچے ہیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ لڑکی 6ٹھی میں پڑھتی ہے اور لڑکا انٹر کر چکا ہے۔ زہرہ باجی اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا چاہتی ہیں، اس کا ایڈمیشن ہو گیا ہے، میں نے آج ہی اسے کلاس جوائن کرنے کا کہہ دیا۔ بلکہ اگر اس کو پڑھائی کے سلسلے میں کتابوں وغیرہ کی ضرورت ہو تو تم منگوا دینا، پاپا نے فریہ سے کہا۔ بہترین صدقہ جاریہ طالب علم کی امداد ہے۔ جی، مجھے ان کے حالات پہ بڑا دکھ ہوا۔ شوہر کے مرنے کے بعد دیوروں نے نہ صرف گھر سے نکال دیا بلکہ جائیداد میں حصہ دینے سے بھی انکار کر دیا۔ ان کے میکے میں بس ایک بھائی ہے جس نے دوڑ دھوپ کر کے یہ مکان کرائے پہ دلوا دیا۔ بہن کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تھا کہ بیوی نے صاف صاف منع کر دیا تھا۔ معاشی مسائل نے دلوں میں گنجائش ختم کر دی ہے، انسان چاہنے کے باوجود بعض اوقات کچھ نہیں کر پاتا۔ پاپا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ہم جو کر سکتے ہیں وہ ضرور کرنا چاہیے۔ بعض اوقات معمولی سا سہارا بھی زندگی کا ڈھانچہ کھڑا کرنے میں مددگار بن جاتا ہے۔ صحیح کہتے ہو بیٹا، اسی لیے دین میں پڑوسی کی خبر رکھنے کو کہا گیا ہے۔ میں چائے لے آتی ہوں، فریہ نے کہا اور کچن کی طرف چلی گئی۔ اگر اس کی بہن کی تعلیم کا کوئی مسئلہ ہو تو فریہ سے کہتے ہیں کہ وہ بھی اکیڈمی آ جائے۔ ضرور، کیوں نہیں، کر بھلا سو ہو بھلا۔ شعیب صاحب مسکرا دیے۔ میرا خیال ہے کہ اس معاملے کو جس طرح اٹھانا چاہیے میڈیا نے ایسا کیا نہیں ہے، شاہوار دورانی نے کہا۔ جی آپ درست کہتے ہیں، فہد ملک نے جواب دیا۔ وہ ملک کے ایک بڑے نیوز چینل کا مالک تھا اور اس کے شاہوار دورانی سے بڑے اچھے مراسم تھے۔ اس کو کہیں سے سنگن مل گئی تھی کہ شاہوار دورانی نہ صرف سیاست میں دلچسپی لے رہے ہیں بلکہ وہ اپنا میڈیا ہاؤس بھی لانچ کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ اس وقت ان کے درمیان شیری گل کا معاملہ زیر بحث تھا۔ دراصل خبریں تواتر سے آتی ہیں کہ ہر خبر چند گھنٹوں میں پرانی ہو جاتی ہے اور مجبوراً نئی خبر کے ہائی لائٹ کرنے میں پرانی خبر کا مسلسل فالو اپ کرنا ممکن نہیں رہتا۔ ہاں، لیکن کچھ ترجیحات تو متعین ہونی چاہیے نا، آخر لوگ اس ملک میں رہتے ہیں، حکمران جواب دیں عوام کو۔ عوام کو؟ آپ خود بزنس مین ہیں، آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کو ایک طرف سے ہٹا کر دوسری جانب کیسے لگایا جاتا ہے۔ ہاں، پیسہ، اچھی پلاننگ اور خطرہ مول لینے کی صلاحیت ہی تبدیلی لاتی ہے۔
آپ میں تو ایک لیڈر کے جوہر چھپے ہوئے ہیں, اس کو سامنے کیوں نہیں لاتے؟ آپ کا ویژن بہت کلیئر ہے. آپ نے جو بھی ادارے بنائے انہوں نے اپنا کامیاب وجود ثابت کیا ہے, چاہے وہ سیمنٹ سازی ہو یا آئل کمپنی. آپ کا تعلیمی ادارہ ملک کے نمبر 1 اداروں میں شمار ہوتا ہے. آپ میڈیا میں, سیاست میں, دینی جماعتوں میں پسند کیے جاتے ہیں. آپ کی تقریبات میں ہر طبقہ فکر کے نمائندہ لوگ موجود ہوتے ہیں. میں تو کہتا ہوں اپنی سیاسی پارٹی کا اعلان کر دیں, دیکھیے گا لوگ جوک در جوک آئیں گے. فہد ملک نے اتنے جوش سے جذباتی انداز میں کہا کہ اس کی کافی چھلک گئی. اس نے جلدی سے ٹشو سے کافی کے قطرے صاف کیے اور شہوار درانی کی طرف دیکھنے لگا. میں تو تمہیں بہت سمجھدار آدمی سمجھتا تھا, لیکن تم نے تو بڑی سطحی اور تیسرے درجے کے جلد باز تجزیہ نگار کی حیثیت سے بات کر دی. جی, فہد ملک نے گڑبڑا کے کہا. اس کو توقع نہیں تھی کہ شہوار دورانی یوں اس کے لتے لے ڈالیں گے. ہاں, تم 20 برسوں سے اخبار چلا رہے ہو, میڈیا ہاؤس ہے تمہارا, ٹی وی خبروں کی دوڑ میں سب سے آگے آگے دوڑتا ہے, لیکن تم عوام کے جذبات کبھی نہیں سمجھ سکے. واقعی عوام کا شعور تو بدلتا رہتا ہے. آپ صحیح فرماتے ہیں, شعور نہیں بدلتا بلکہ ارتقا پذیر ہوتا ہے, آگے بڑھتا ہے, بدلتا نہیں. جی, آپ کا تجزیہ درست ہے. کیسے؟ شہوار دورانی کو مزہ آنے لگا. کیسے؟ تم نے بغیر سوال کیے, بغیر جرا کیے سپر ڈال دی. جی میں ہمتن گوش ہوں, فہد ملک نے دھیمے سے کہا اور اس طرف دیکھا جہاں پروجیکٹ کی فائل رکھی تھی. وہ اسپانسرشپ کے لیے آیا تھا. پروجیکٹ بہت بڑے اماؤنٹ کا تھا, لہٰذا اس نے ایڈورٹائزنگ ایجنسی پر ہی بھروسہ کرنا مناسب نہیں سمجھا اور خود ان سے ملنے چلا آیا. دیکھو, نئی پارٹی کے لیے بنیاد چاہیے, اور وہ بنیاد جو خون اور قربانی سے اٹھائی جاتی ہے اس کے لیے برسوں کا عرصہ درکار ہوتا ہے. اور ویسے بھی روایت پرست معاشرے میں جہاں وفاداری کی جڑیں بہت گہری ہوں وہاں نئی پارٹی کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے. یہ عوام جنہیں ہم جاہل, بے وقوف, احمق کہتے ہیں نا, اندر سے بڑے مضبوط ہوتے ہیں. ایک بار جو چیز ان کے دل میں گھر کر جائے وہ اس سے وابستہ ہو جاتے ہیں. اس معاشرے کی محکوم عورت, کچلی اور پسی ہوئی عورت بھی اپنا درزی, اپنا سنار, اپنا حکیم اور پیر کبھی نہیں بدلتی. یہی وجہ ہے کہ اس روایت پرست معاشرے کی بنیادی حرکات سمجھے بغیر جس نے اپنی مدر پارٹی چھوڑی اس نے وقتی مفادات تو حاصل کیے, لیکن عوام میں اپنی جڑیں نہ بنا سکا. دوسرے یہ کہ اس کے لیے پیسہ چاہیے, اور بہت پیسہ چاہیے. سیاست تو اندھا کنواں ہے, اس میں جو بھی ڈالتے جاؤ گے یہ نکلتا جائے گا اور حل من مزید کا آوازہ لگاتا جائے گا. انہوں نے رک کر ایک گہری سانس لی اور فہد ملک کی طرف دیکھا. وہ پوری طرح ان کی جانب متوجہ تھا. تو ایسے میں نئی پارٹی کی گنجائش نہیں بنتی, اور تمہارے خیال میں آئندہ کون سی پارٹی حکومت بنائے گی؟ عوامی سروے, گیلپ رپورٹس؟ رہنے دو. عوامی سروے اور گیلپ ٹائپ کی کہانیاں عموماً ان کے تجزیے الٹ ہی ثابت ہوتے ہیں. تمہارے سینکڑوں رپورٹرز ہیں, نمائندے ہیں, ان کی مدد کیوں نہیں لیتے تم؟ وہ کیوں نہیں عوامی جذبات اور رجحان کا تجزیہ کرتے؟ زبردست, میں آج ہی سرکولر جاری کرتا ہوں. اب ایسی چیزیں تم آفیشلی کرو گے؟ انہوں نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا. اچانک جیسے فہد ملک کے دماغ میں ایک خیال برقی کوندے کی طرح لپکا. اب اپنا چینل لانچ کیوں نہیں کرتے تاکہ ایک فریق بن جاؤں؟ ریاست, حکومت اور عوام کے جہتوں میں ایک ضلع میڈیا ہے, اور میں میڈیا میں آ کے براہ راست فریق بن جاؤں. پنچنگ بیگ, کبھی اس کے جوتے کھاؤں کبھی اس کے جوتے کھاؤں, اور عوام پھر بھی کسی نہ کسی کو چمچہ کہتی رہے. نہ بابا نہ, مجھے تو اس سے دوری رکھو. فہد نے غور سے شہوار دورانی کو دیکھا. وہ بہت گھاک بزنس مین تھے اور آسانی سے کسی کے ڈھپے نہیں آتے تھے. شہوار دورانی نے دیکھا فہد ملک اپنے جوتے کی نوک کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا. دونوں ہی پہل کے منتظر تھے. بالآخر فہد ملک نے کہا, تو گویا آپ ہر معاملے میں پس منظر میں رہنا چاہتے ہیں, سیاست میں بھی اور میڈیا میں بھی. شہوار دورانی نے اسے دیکھا اور مسکرا دیا. جب مسکرا کے نرمی سے کام نکل سکتا ہے تو انگلی ٹیڑھی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ذرا سا جذباتی ابال پیدا کیا جائے اور مفادات کی ہانڈی پکا لی جائے تو بلا وجہ کا کھٹراک پالنے کی مصیبت کیوں اٹھائی جائے؟ صحیح کہا آپ نے, میرا پورا میڈیا گروپ حاضر ہے, آپ جیسے چاہیں گے پروجیکشن ملے گی. پھر وہ یہ مکانہ بات. شہوار دورانی نے فہد ملک کی طرف ناگواری سے دیکھا اور سوچا, واقعتاً یہ قسمت کا دھنی ہے, ورنہ اہلیت تو اس میں نام کو نہیں. میں جو چاہتا ہوں اس کو اس کا عشر اشیر بھی اندازہ نہیں ہو سکتا. میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ تم عوام کے مفادات کا خیال رکھو, ان کے دکھ, تکلیفیں, بے بسی, ان کی قسم پرسی کو سامنے لاؤ, اور اس کی پہل شیری گل سے کرو. اتنی خوبصورت اور دلکش دلوں کی دھڑکن لڑکی اچانک سڑک سے اٹھا لی جائے, گویا کوئی کچرا, کوئی بوتل اٹھا لی جائے, اور اس کا پتہ بھی نہ چلے, یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی.
حکومت کہاں ہے؟ ادارے کہاں ہیں؟ آپ کی بات درست ہے، ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے، لیکن میڈیا میں بڑا ہونا بھی ایک عیب ہے۔ جو چیزیں چھوٹے چینل 15 دن رگڑتے ہیں، ہم 2-4 دن بھی چلائیں تو حکومت کو پریشانی لاحق ہونے لگتی ہے۔ یوں مجبوراً ہمیں بعض چیزوں کا، بلکہ یوں کہہ لے کہ بعض خبروں کا فالو اپ روکنا پڑ جاتا ہے۔ تو گویا شیری گل کے فالو اپ کو رکوایا گیا ہے، مگر کس نے؟ حکومت اور ادارے تو ایسی خبروں کو اشتعال انگیزی اور پینک نہ پھیل جائے کے حوالے سے دیکھتے ہیں، لیکن اصل میں شیری گل کی خبر کو سب سے زیادہ رکوانے کی کوشش سردار شوکت دات نے کی تھی۔ ہمارے دونوں رپورٹرز کی جو ٹیم اس پر کام کری تھی، سردار صاحب نے براہ راست انہیں فون کر کے فالو اپ روکنے کی استدعا کی تھی۔ چند لمحے خاموشی طاری رہی، پھر شہوار دورانی نے کہا، پھر تم لوگوں نے فالو اپ بند کر دیا؟ مکمل بند تو نہیں کیا، بہرحال اس کو پرائم ٹائم سے اٹھا کے پیچھے کر دیا۔ ویسے بھی کئی دن گزر جانے سے معاملہ قدرے ٹھنڈا پڑ گیا ہے۔ دوسری جانب پولیس بھی سر توڑ کوشش کر رہی ہے۔ آئی جی سے میری سلسلے میں 2-3 بار بات چیت ہوئی تھی۔ پس پردہ سردار شوکت دات کا بھی پولیس پر بہت دباؤ ہے، بہت کوشش کر رہے ہیں کہ شیری گل کے واقعے کا کہیں کو سراغ مل جائے، لیکن یوں لگتا ہے کہ سبھی اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں۔ شہوار دورانی چند لمحوں سے دیکھتے رہے، پھر بولے، اگر ہم نے دھیان نہیں دیا اور اس کا پیچھا نہیں کیا تو مجھے خدشہ ہے کہ کل کلا ایسے واقعات مزید رونما ہوں گے۔ شیری گل مجرموں کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ اگر قانون نافذ کرنے والے اس کو بازیاب نہ کروا سکے تو پھر اغوا کرنے والوں کے حوصلے بڑھ جائیں گے اور پھر جلد ہی کسی اور کی باری آ جائے گی۔ شہوار دورانی کے لہجے میں بے حد تشویش تھی۔ فہد ملک کو وہ اس وقت ایک بزنس مین نہیں، ایک فکر مند شہری، ایک پریشان حال باپ لگ رہے تھے جو عدم تحفظ کے باعث خوفزدہ ہو۔ مجھے خود بھی واقعتاً اس سب واقعات پہ تشویش ہے، اور آپ کا یہ نکتہ بھی بجا ہے کہ اگر مجرموں نے سمجھ لیا کہ وہ قانون کی گرفت سے بچ جائیں گے، بلکہ بچ سکتے ہیں، تو ان کے حوصلے بلند ہو جائیں گے اور پھر ایسے واقعات پے در پہ ہوں گے جن کو روکنے کا امتحان بن جائے گا۔ اور پھر اتنے میں شہوار دورانی کے فون پر بیل ہوئی۔ انہوں نے چونک کر موبائل دیکھا اور اسکرین پش کر کے آف کر دی۔ فہد ملک نے پوچھا، پھر کب حاضر ہو جاؤں؟ وہ نہ جانے کس خیال میں گم تھے کہ انہوں نے فہد کی بات پہ توجہ ہی نہ دی۔ وہ چند منٹ خاموش رہا، پھر گلا کھنکار کے بولا، آج کی میٹنگ سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے۔ اچھا؟ شہوار دورانی نے خالی خالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ فہد کو یوں محسوس ہوا کہ وہاں شہوار دورانی موجود ہی نہ ہو۔ وہ چند لمحے اس کو دیکھتے رہے، پھر جیسے خود ہی چونک گئے۔ اب کیا کہہ رہے تھے تم؟ میں پوچھ رہا تھا کہ کب آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں۔ مجھے آپ کی باتوں سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے۔ اچھا، ہم نے زندگی کی بھٹی میں جل کر جو کشید کیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں، مگر آج کل کی نئی نسل سمجھتی ہے کہ ہم تو کیمبرج آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں، بیرون ملک کے ڈگری ہولڈر ہیں تو سب جانتے ہیں، مگر ڈگری ہے کیا سوائے تعلیمی اخراجات کی رسید کے؟ تجربات تو ننگے پیر چل کے، فاقے کر کے اور بھیڑ کو چیر کے آگے بڑھنے سے ہی آتے ہیں۔ پھر وہ کیا کہا حضرت اکبر نے، ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کے لڑکے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں۔ شہوار دورانی کے انداز میں شگفتگی نمایاں تھی۔ اب ملتے رہنا۔ جی ضرور، اگر وقت ہو تو وہ فائل دیکھ لیجیے گا، فہد نے کہا اور ان کی جہازی سائز کی میز کی طرف رکھی فائل کی طرف اشارہ کیا۔ اٹھا لاؤ، ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ فہد نے لپک کے فائل اٹھائی اور اسے کھول کر شہوار دورانی کے آگے رکھ دیا۔ کب سے شروع کر رہے ہو؟ انہوں نے فائل کے صفحات پلٹے۔ پیر سے آن ایئر جائے گا۔ اچھا، پھر تو جلدی ہوگی۔ وہ ہنسے اور جیب سے قلم نکال کر اپروف لکھ کر سائن کر دیے۔ لو خوش، بہت بہت شکریہ، اس کو اکاؤنٹ سیکشن میں دیتے جانا۔ جی بہتر، اگر اجازت ہو تو پرسوں ذاتی طور پر آپ کے ہاتھوں سے چیک لے لوں؟ کیوں؟ کیا میرے ہاتھ سے لینے سے رقم دگنی ہو جائے گی؟ دگنی سے بھی بڑھ کے، کیونکہ وہ آپ کے ہاتھوں سے ملے گی۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ میرے ہی نہیں بلکہ لاکھوں کے آئیڈیلز ہیں۔ آپ کی شاندار کامیابی ہم سب کو انسپائر کرتی ہے، اور آج تو آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے۔ انہوں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، کیا شیری گل لون کی کیمپین چل رہی ہے؟ نہیں، فی الحال تو نہیں۔ ایڈورٹائزنگ والے کہہ رہے ہیں کہ شیری گل کے بازیاب ہونے پر نئے سرے سے کیمپین لانچ کریں گے۔ احمق کہیں کے، یہی تو وقت ہے کیمپین لانچ کرنے کا۔ وہ آئے گی یا نہیں، اس کشمکش کو اس کی یاد سے جوڑ کے مارکیٹ کرنے کا۔ کمال ہے سر، یہ بات تو کسی کے ذہن میں ہی نہیں آ سکتی تھی۔ فہد سچ مچ ان پہ فدا ہو گیا۔ ابھی ذرا دیر پہلے میں نے کیا کہا تھا، جذبات کی آنچ پر مفادات کی ہانڈی پکا لی جائے تو اس میں نقصان کیا ہے؟ بزنس مین جذباتی نہیں ہوتا، جذبات سے کھیلتا ہے۔ جی؟ فہد ملک چکرا کے رہ گیا۔ وہ خود کو بہت زمانہ شناس، موقع شناس، میڈیا کو سمجھنے والا سمجھتا تھا، مگر شہوار دورانی کے آگے مسلسل طفل مکتب ثابت ہو رہا تھا۔ خیر تم جاؤ،
میں دیکھ لیتا ہوں۔ جی بہتر، اس نے کہا اور الوداعی مسافہ کر کے باہر نکل آیا۔ اس وقت وہ شہوار درانی کے آفس کمپلیکس میں تھا۔ یہیں سے وہ ساری بزنس امپائر کو کنٹرول کرتے تھے۔ 10 منزلہ عمارت کے ٹاپ 5 فلور ان کے تصرف میں تھے اور نچلے 5 فلور ملٹی نیشنل کمپنیز کے پاس کرائے پر تھے۔ کہا جاتا تھا کہ شہوار درانی اپنی پراپرٹی کو فروخت نہیں کرتے تھے بلکہ اس کو کرائے پر دینا زیادہ پسند کرتے تھے۔ ان کی تعمیر کردہ عمارات جدید و قدیم فن تعمیر کا شاندار امتزاج ہوتی تھی۔ ان کے بنائے لگژری فلیٹس شہر میں ہر جگہ بنے ہوئے تھے، بلکہ ایک اسی جگہ کیا، انہوں نے ملک کے ہر اہم اور قابل ذکر شہر میں اپنے پلازے بنائے ہوئے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ شہوار درانی قسمت کے دھنی ہیں۔ ان کی دولت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ان کے پاس کتنا ہے خود انہیں بھی نہیں معلوم۔ ایک مرتبہ اسی وقت وہ میڈیا کے نگاہوں میں آئے تھے جب انہوں نے ایک سرکاری بینک خریدا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ملک میں نئے نئے بینک سرکاری ملکیت سے نکل کر پرائیویٹ سیکٹر میں جا رہے تھے۔ انہوں نے خسارے میں چلتا ہوا بینک اونے پونے داموں خرید کر اسے بام عروج پر پہنچا دیا تھا، مگر انہوں نے بڑی خوبی سے میڈیا سے دامن بچائے رکھا تھا۔ شہوار درانی کے متعلق بہت سی خبریں گردش کرتی رہتی تھیں، لیکن کبھی ان کا کسی قسم کا اسکینڈل سامنے نہیں آیا تھا۔ عموماً انہیں بزنس کی دنیا میں مسٹر کلین ہی سمجھا جاتا تھا۔ فہد کے جانے کے بعد انہوں نے بیل بجا کر مزید کافی طلب کی اور احمد علی اختر کا نمبر ڈائل کرنے لگے۔ کیا حال ہے؟ سلسلہ ملتے انہوں نے بنا کسی تمہید کے پوچھا۔ کیا تم نے شیری گل لان کیمپین آف کر دی ہے؟ جی ہاں، دماغ کچھ ایسا معاف ہو کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں۔ میرا تو دل ہی اچاٹ ہو گیا۔ کیا شاندار کیمپین تھی اور کیا ہی خریداروں کا ہجوم تھا، عورتیں ٹوٹی پڑتی تھیں آؤٹ لیٹس پر۔ احمد علی اختر نے ایک ہی سانس میں دل کے پھپولے پھوڑ ڈالے۔ احمق کو تم، بھلا کتنا سٹاک پڑا ہوگا؟ یہی کوئی 12-15 کروڑ کا۔ این سیزن کے دوران تو یہ واقعہ ہوا ہے۔ کیمپین کا انداز بدل دو، 10-20 لاکھ کے نئے سلوگن بنوا ڈالو۔ نئے سلوگن؟ کون سے اور کیسے؟ شیری گل لان، جو آپ سے دور رہ کر بھی آپ کے بدن کا حصہ ہے۔ مجھے ڈھونڈیے، میں آپ کی منتظر ہوں۔ احمد علی، تم بزنس مین ہو، جذبات کے ہاتھوں خاموش ہو کے نہیں بیٹھ جاتے، موقع سے فائدہ اٹھانا سیکھو۔ بتاؤ کہ ہر سوٹ کی قیمت کا 20% حصہ شیری گل فنڈ میں جائے گا۔ پولیس ہار مان جائے، ادارے مایوس ہو جائے، پر ہم اپنی تلاش جاری رکھیں گے۔ شیری گل فنڈ کا سارا پیسہ شیری گل کی بازیابی میں خرچ کیا جائے گا اور اس کو ڈھونڈنے والے کو 1 کروڑ نقد انعام دیا جائے گا۔ آپ صرف پیکٹ پر پرنٹ نمبر کو اسکریچ کر کے ہمیں میسج کریں۔ اگر آپ شیری گل کو ہی نہیں، ہر بیٹی اور اپنی بیٹی کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو۔ جی آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں ابھی ایڈ ایجنسی کو کال کرتا ہوں۔ سنو، اور جو بھی شیری گل سے ذرا بھی واقفیت رکھتا ہو، اس کا دوست، عزیز، رشتہ دار، ملنے جلنے والے، محبت کرنے والے، نفرت کرنے والے، شوبس کے کالم نگار، سب کو میڈیا ٹاک کا حصہ بنا دو۔ ہم اپنے معاشرے کی عورت کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ بس مجھے 3 دن کی مہلت دے دیجیے، آپ کی شکایت دور ہونا شروع ہو جائے گی۔ خدا شاہد ہے کہ میں تو اپنے نقصان کو صبر کر کے بیٹھ گیا تھا، مگر آپ نے میرے اندر نئی روح پھونک دی ہے۔ احمد علی کے لہجے میں قربان ہو جانے والی کیفیت تھی۔ شہوار درانی نے بڑے تفاخر سے کہا، شاید تم بھول جاتے ہو کہ تم شہوار درانی سے جڑے ہو۔ شہوار درانی سے؟ یہ کہتے ہوئے انہوں نے فون رکھ دیا۔ اس وقت کوئی ہوتا تو دیکھتا کہ ان کے ہونٹوں پر بڑی جاندار مسکراہٹ تھی۔ ملازم کافی لے آیا، وہ گھونٹ گھونٹ کافی پینے لگے۔ ان کے تمام نشانے درست بیٹھ رہے تھے۔ اسی وقت فون پر دوبارہ بیل ہوئی۔ انہوں نے نمبر دیکھا اور فون سننے لگے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے کال بند کی اور اپنے سیکرٹری سے انٹرکام پر سنگاپور کے لیے سیٹ مختص کروانے کی ہدایت دینے لگے۔ وہ ملک کے ان امیر آدمیوں میں سے ایک تھے جن کا اپنا پرائیویٹ جیٹ طیارہ تھا، مگر وہ کبھی اپنے طیارے میں ذاتی طور پر سفر نہیں کرتے تھے۔ اکثر لوگ ان کا طیارہ نجی طور پر کرائے پر لے لیتے تھے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ سادگی پسند ہیں اور اسی لیے عام ایئر لائن سے سفر کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن اصل بات کیا تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ 9 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے ایپیسوڈ 10 سماعت فرمائیں۔